ضروری کام ہے کہ سر سید کے بارے میں ہم جس ادارے میں پڑھ رہے ہیں ہمیں وہاں کے بارے میں وہ کہاں کس طریقے سے وہ بنا، کس طریقے سے اس میں کیا اسٹرگل اس میں رہا ہے، اور آج کیا ہم اس اسٹرگل کا جو ایک آبجیکٹیو رہا ہے کیا آج ہم اس کو پورا کر پا رہے ہیں یا نہیں کر پا رہے ہیں۔ یہ ہمیں تب معلوم ہوگا جب ہمیں اپنی ہسٹری معلوم ہوگی، جب ہمیں یہ پتا ہوگا۔ ڈاکومنٹری پہ سید صاحب کی میں ایک اور پارٹ لے کے حاضر ہوں۔ سورج ہوں زندگی کا میں رمق چھوڑ جاؤں گا، سورج ہوں زندگی کا میں رمق چھوڑ جاؤں گا، میں ڈوب بھی گیا تو شفق چھوڑ جاؤں گا۔ السلام علیکم، میں عمران منظور سوشل ایکٹیوسٹ، اور آج آپ کے سامنے ایک اور پارٹ لے کے سر سید صاحب کا حاضر ہوں۔ سر سید صاحب نے 1875 میں اے ایم یو کالج قائم کرا، اور سر سید صاحب نے اس کے بعد وہی اے ایم یو کالج کنورٹ ہوا 1920 میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی شکل میں۔ اور آج جیسا کہ آپ جانتے ہیں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے ہزاروں لوگ، لاکھوں آج یہاں سے شکشا تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ سر سید صاحب نے اس دور میں ہی کہہ دیا تھا کہ تعلیم کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر ہندوستان کے لوگوں کو ترقی کرنی ہے تو اپنا تعلیم کا معیار بڑھانا ہوگا۔ اگر ہندوستان کے لوگوں کو ترقی کرنی ہے تو ان کو جدید تعلیم لینا بہت ضروری ہے، کیونکہ سر سید صاحب نے اصل میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جو قائم کری تھی وہ کیوں قائم کری تھی؟ 1875 میں جب انہوں نے اے ایم یو کالج قائم کرا تھا، اس سے پہلے کی اگر ہم بات کریں تو سر سید صاحب نے جو اپنے سامنے 19ویں صدی میں ایک غدر ہوئی تھی جو 1857 ریوولٹ کے نام سے جانی جاتی، اس غدر میں ہزاروں لوگوں کا، ہندوستان کے لوگوں کا خون بہا تھا اور ہندوستان کے لوگ مارے گئے۔ تو سر سید صاحب نے تبھی سوچ لیا تھا اگر ہندوستان کے لوگوں کو ترقی کرنی ہے تو ان کو تعلیم کا معیار بڑھانا پڑے گا، کیونکہ 19ویں صدی میں اس ٹائم ہندوستان کے لوگ تعلیم سے وابستہ نہیں، تعلیم ان کو نہیں سمجھتے تھے اور تعلیم کو کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ سر سید صاحب نے اس ٹائم تعلیم کا مقصد لوگوں کو بتایا، اور سر سید صاحب نے اس ٹائم لوگوں کو 1864 میں سائنٹفک سوسائٹی قائم کری، اور سر سید صاحب نے بہت اس پورے ریولیوشن میں انہیں 20 سال لگ گئے۔ سر سید صاحب کو یہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جو آج کنورٹ ہوئی، قائم ہوئی، آج ہم لوگ الحمدللہ آج ہم کھڑے ہوئے ہیں اور بھی لاکھوں لوگ شکشا حاصل کر رہے ہیں سر سید صاحب کی بدولت۔ اگر سر سید صاحب نے یہ علی گڑھ مسلم قائم نہیں کری ہوتی تو شاید میں اور جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے طلبہ تعلیم ہیں وہ تعلیم حاصل نہیں کر رہے ہیں۔ تو ہم سر سید صاحب کا میسج جو تھا ایک قوم کے لیے، جو ہمیشہ انہوں نے قوم ملت کی فکر کری، ہمیشہ انہوں نے ہندوستان کے لوگوں کی فکر کری، ہمیشہ انہوں نے قوم ملت کے لیے سوچا۔ تو سر سید صاحب نے بہت پہلے ہی کہہ دیا تھا اگر کسی قوم کو ترقی کرنی ہے تو اس کو ایک ہاتھ میں سائنس اور سر پہ لا الہ الا اللہ کا تاج اور ماڈرن ایجوکیشن ہونا بہت ضروری ہے۔ تو سر سید صاحب کے ہمیں میسج کو آج دنیا بھر میں پھیلانا چاہیے، اور اس ڈاکومنٹری میں نے سر سید صاحب کی جو ان کے کام تھے، جو ان کے میسج تھا، اس ڈاکومنٹری میں آپ کو بتایا، اور اپنے سینئر حضرات اور جو عظیم شخصیت لوگوں سے بھی اس ڈاکومنٹری میرے بولے ہیں۔ تو آپ لوگ اس ڈاکومنٹری کے سارے پارٹ دیکھیے، اور میں نے پوری کوشش کری ہے کہ سر سید صاحب سے اس ڈاکومنٹری میں آپ لوگ سر سید صاحب کے بارے میں سے زیادہ انفارمیشن لیں اور ان کو سمجھیں۔ تو بس میں اپنی بات اس بات سے ختم کرتا ہوں کہ سورج ہوں زندگی کا میں رمق چھوڑ جاؤں گا، سورج ہوں زندگی کا میں رمق چھوڑ جاؤں گا، میں ڈوب بھی گیا تو شفق۔ سر سید احمد خان کا یہ ہے کہ اے صاحبوں، لاکھ مشکلات کے باوجود جذبات کی راہ میں مت بہنا، حکومت وقت سے ٹکرانے کے بجائے سوجھ بوجھ سے کام لینا، برادران وطن کو بھی ساتھ لے کر چلنا، اور تمام چیزیں وقت کے مطابق ہو سکتی ہیں اگر تعلیم کو اپنی ترقی کا زینہ بناؤ گے۔ تو بہرحال یہ جو انہوں نے یہ بات بہت ہی بیلنسڈ، میں اس بات کو بہت ہی بیلنس اسٹرکچر میں دیکھتی ہوں کہ اگر آپ تعلیم کو اپنی ترقی کا زینہ بنائیں گے تو بہرحال اس کے جو ریزلٹس جو ہوں گے وہ بالکل الگ ہوں گے۔ اور جیسے کہ انہوں نے کہا کہ جذبات کی راہ میں نہ بہہ کر سوجھ بوجھ سے کام لینا، لائک آپ اپنے جو آپ کی لاجیکل اور ریشنل تھنکنگ ہے اس کو ہمیشہ ایکٹیو رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو اور اس کے بعد جب آپ اپنی پڑھائی کو اور تمام چیزوں کو جانیں گے، ایک آپ کو چیزوں مطلب آپ کچھ کوئی اسٹیپ لینے کے مطلب کوئی بھی آپ کام انجام دینا چاہتے ہیں تو اس کا جو اسٹیپس ہوں گے وہ آپ کو کلیئرٹی آف تھاٹس آپ کے پاس ہوگا۔ سو یا اٹ از ویری امپورٹنٹ اینڈ آئی تھنک دا ورک دا کاز عمران از ڈوئنگ اٹس ریئلی ویری نائس اینڈ اپریشیبل۔ تو یا آپ اس کو دیکھیے اور اس کو آگے بڑھائیے۔ بہت بہت شکریہ۔ یہ جو ڈاکیومنٹ